ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ آج کا پروگرام میں لے کے آ رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا اہم سوال ہے جس پہ بہت کم پاکستان کے ٹیلی ویژن میڈیا میں بحث ہوتی ہے۔ پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کی اکنامک ڈائریکشن کیا ہے؟ دنیا بھر کے جو مالیاتی ادارے ہیں، اس میں IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو یا مغربی حکومتیں ہوں، وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کی معاشی جو پالیسی ہے، اکنامک پالیسی ہے، اس کو اپروو کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے، اسحاق ڈار صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو میکرو سٹیبلائزیشن دیا ہے، یعنی اکانومی کو انہوں نے ایک سہارا دیا ہے، اس کو سٹیبلائز کیا ہے، امپلائمنٹ کریٹ کی ہے، انفلیشن اور گرانی اور مہنگائی میں کمی لے کے آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بڑے ترقیاتی منصوبے، جس میں میٹرو پروجیکٹس ہیں، جس میں روڈز ہیں، جس میں انرجی توانائی کے پروجیکٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو اس حکومت نے ہینڈل کیا ہے۔ دوسری طرف جب ہم آزاد انڈیپینڈنٹ ان ماہر اقتصادیات کو دیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں جو حکومت کے اثر و رسوخ سے باہر ہیں، یا اپوزیشن کو دیکھتے ہیں، تو ایک آرگومنٹ یہ سننے میں آتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز جو ہیں ان کو شاید مغرب کی سپورٹ تو ضرور حاصل ہے، لیکن وہ پاکستان کو ایک ایسی راہ پہ، ایک ایسی ڈائریکشن پہ لے جا رہے ہیں جہاں کسی وقت بھی پاکستان کو ایک بیل آؤٹ کی ضرورت ہوگی، جس کے نتیجے میں امریکہ اور مغربی طاقتیں پاکستان کو بہت سی کنڈیشنالٹیز پہ، خطرناک کنڈیشنالٹیز پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، اس پہ ایک بہت سرحاصل بحث کرنے کے لیے مجھے اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، جو ڈین ہے سوشل سائنسز کے ناست یونیورسٹی میں، اس سے پہلے اکنامک ایڈوائزر رہ چکے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں اسد عمر صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی میں، لیکن اس سے پہلے اینگرو کیمیکلز کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں۔ اور ناظرین میں ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو۔ ناظرین یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے چاہا کہ گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی کوئی اکنامکس کی پوائنٹ آف ویو سے ضرور اس میں موجود ہو بحث میں، ہم نے کوشش کی محمد زبیر صاحب کو بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں جوائن کریں، مصدق ملک صاحب جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، ڈاکٹر مصدق ملک، ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی، اور اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے سب کی مصروفیت تھی، ہمیں کوئی جوائن نہیں کر سکا۔ لیکن گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میری کوشش ہے کہ حکومت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں سامنے لے کے آؤں۔ سو ونس اگین ویلکم ٹو یو، اینڈ آئی اسٹارٹ ود دس کہ دیکھیں جو ایک چیز تو سامنے نظر آ رہی ہے، اگر آپ سے میں بات کروں، جو بھی آپ میں سے اس کویسچن کو پک کرنا چاہتا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے معیشت کو اس طرح سے مینیج کیا ہے کہ جو کرٹیسزم یا تنقید یا جو ایک رسکس یا خوف پائے جاتے تھے زرداری صاحب کے زمانے میں، وہ نہیں ہیں، اور ایک پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ کوئی سڑکوں پہ بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے گورنمنٹ کی کسی پالیسی کے خلاف آن دی اکنامک ایشو۔ دیکھیں ایکچولی مثال ہی سب سے اچھی بنتی ہے زرداری صاحب کے، آپ دیکھ لیجئے ادوار کو یا دور کو، تو اس کے اندر بھی بدترین معاشی مینجمنٹ، بدترین انڈیکیٹرز کے باوجود پاکستان کے عوام سڑکوں پر نہیں آئے تھے کوئی احتجاج کے طور کے اوپر۔ ہاں، میاں شہباز شریف مینار پاکستان کے سامنے پنکھا ضرور جل رہے تھے، یا مسلم لیگ نون نے وابڈا کے دفتروں کے اوپر اٹیک ضرور کروائے، لیکن پاکستان کے عوام نہیں نکلے۔ تو لوگ عوام نکلنا عوام کا نکلنا جو ہے انڈیکیٹر نہیں ہے۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ باہر کی جو قوتیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں، اس میں بھی آپ کو تفریق کرنی پڑے گی۔ میں پاکستان کے اندر کی بات میں آتا ہوں، بٹ باہر کی قوت جو قرضہ دینے والے ہیں، یا وہ ایجنسیز جو قرضہ دینے سے منسلک ہیں، جس طرح کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز، وہ پاکستان کے بارے میں عمومی طور پر اچھی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، حال ہی میں پاکستان کی ریٹنگ کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں، ریٹنگ امپروو ہو گئی نا۔ اچھا نہیں، MSCI کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ MSCI جو ہے وہ کمپوزٹ انڈیکس جو ہے ایکوٹیز کا ہے، اور اس میں جو پاکستان فرنٹیئر سے ایمرجنگ میں گیا ہے، اس کی ویب سائٹ، میں نے منسٹروں سے ان سے کہا تھا یار پڑھ تو لیا کرو پہلے، خدا کا واسطہ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اس کی جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے فرنٹیئر اور ایمرجنگ کے اندر اکنامک کنڈیشنز کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ کیپٹل کنٹرول کتنے ہیں، باہر سے پیسہ آسانی سے ملک کے اندر انویسٹ کرنے کے رولز الاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اسٹاک ایکسچینج کے گورننس کے رولز کیا ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ چینج ہوتی ہے۔ لیکن پھر آپ یہ تو لیکن اگر آپ مجھے اگر آپ مکمل کرنے دیں، نہیں میں آپ کو مکمل کرنے دیں، میں اسحاق ڈار صاحب سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے، یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انہوں نے جو کیے رولز اپنے چینج، اس کی وجہ سے ہوا۔ جو باہر قرضہ دینے کی وہ عمومی طور پہ اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن فورن انویسٹر جس نے پاکستان کی معیشت میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، یعنی وہ اعتماد کر رہا ہے کہ اچھا میں اپنا پیسہ دیتا ہوں اور میرے خیال میں مجھے منافع آ سکتا ہے،
فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آج جہاں پر کھڑی ہوئی ہے وہ زرداری دور سے کم ہے. جناب اس سے کم ہے. اور مشرف دور میں جہاں ختم ہوا تھا 2007 جب ڈاکٹر صاحب جو ہیں اکنامک ایڈوائزر ہوتے تھے, اس کا 5واں حصہ بھی نہیں ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور اگر میں اس میں صرف مغربی ممالک کو کر لوں تو وہ تو نہ ہونے کے برابر اس وقت انویسٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے جو پچھلا پورا سال گزرا, فورن انویسٹمنٹ دو صورت سے آتی ہے, یا تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, کوئی کارخانہ لگتا ہے اس قسم کی چیز, یا شیئرز خریدے جاتے ہیں, اس کو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کتنی بری طریقے سے گری ہوئی ہے اس وقت, زرداری دور سے بھی کم ہے. فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ پچھلے سال $436 ملین نیگیٹو تھی, یعنی لوگوں نے پیسہ پاکستان سے باہر نکالا بجائے کہ لانے کے. اور جو پہلے 4 ماہ گزرے ہیں اس سال کے, اس میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ پھر نیگیٹو ہے. تو باہر کا سرمایہ کار نہ پاکستان کا سرمایہ کار پاکستان کی معیشت کے یہ دعووں میں یقین رکھتا ہے. اگر یقین رکھتے ہوتے, اگر واقعی میں ان کا خیال ہوتا کہ معیشت بہت اچھی ہو رہی ہے, تو اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہوتی نہ کہ گر رہی ہوتی. یہ تو ایک انڈیکیٹر. ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان, ایک تو پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی دو اکانومسٹ جو ہیں, جو ماہر اقتصادیات ہیں یا معیشت کے ایکسپرٹ ہیں, وہ آپس میں ایگری نہیں کرتے, اور ان کا کبھی بھی ہمیشہ ان کی مختلف پریڈکشنز ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے یہ معیشت ڈوب رہی ہے, کوئی کہتا ہے بہت اوپر اٹھ رہی ہے. ایک یہ مسئلہ بہرحال ہے, اور عوام اس سے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں, اس لیے یہ سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا اور میڈیا اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا. جب صرف بجٹ جن دنوں میں آتا ہے ان دنوں میں ایک ہفتہ اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس کے بعد یہ ٹاپک جو ہے گم ہو جاتا ہے. آپ ایز سم ون جس نے گورنمنٹ کے ساتھ کام بھی کیا ایز ایڈوائزر, اور آپ کی سبجیکٹ پڑھاتے بھی ہیں اور اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں آپ اس پہ بہت زیادہ. آپ نے جب IMF کی کرسچن لاگرڈ یہاں پہ آئیں مینیجنگ ڈائریکٹر ان کی ہیڈ, تو آپ نے اکانومسٹ کے ساتھ مل کے, 2 اور اکانومسٹ کے ساتھ مل کے آپ نے اس کا ایک تنقیدی جائزہ بھی IMF پروگرام کا پریزنٹ کیا. آپ کیا ڈیفائن کریں گے کہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے ایکچوئل چیلنجز کیا تھے جب حکومت آئی ہے مئی جون 2013 میں, اور انہوں نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا؟ ریئل چیلنج کیا تھا پاکستانی اکانومی کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جون 2013 میں 30 جون 2013 ہمارا ریزرو جو ہے یہ کوئی $6 بلین پہ آ گیا تھا. بہت کم تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور کمی آ رہی تھی. اگر میں اکتوبر وغیرہ میں جاؤں تو اس میں اور بھی کمی آ گئی تھی, تقریباً $3-3.5 بلین کے قریب تھا, اور اب یہ تقریباً $20 بلین کے قریب ہے. میں اب بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ وجہ کیا تھی. اور اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان واز آن دی ورج آف ڈیفالٹ. یہ دسمبر وغیرہ میں جا کے ہم نے ڈیفالٹ کر دینا تھا, کیونکہ ریزرو باہر سے انفلوز رک گئے تھے سارے. اور ریزرو جو ہے وہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہ فرض کر لیں, اگزامپل دے رہا ہوں, کہ کوئی شخص بے روزگار ہو جاتا ہے, اس کی انکم زیرو ہو جاتی ہے, تو وہ کہاں سے سروائیو کرتا ہے؟ اپنے ڈپازٹس کو. ڈاکٹر صاحب ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, چونکہ یہاں پہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب تو خود موجود نہیں ہے, سو اف آئی بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ اور ہز ایڈوکیٹ, ہی از ناٹ دا ڈیول, مطلب بی ڈیول انگریزی محاورہ میں استعمال کر رہا ہوں. تو اسحاق ڈار صاحب جب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس اکانومی کو انہیریٹ کیا تو یہ آن دا ورج آف ڈیفالٹ تھی, بالکل ٹھیک ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ وہ صحیح کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں. انہوں نے پھر ایک یہ راستہ, اس کے بعد پھر یہ ہوا, انہوں نے اس کو ٹھیک کیا. میں ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک بھی یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں نا. آپ نے کہا تھا نا کہ کیا فرق پڑا ہے. فرق یہ پڑا ہے کہ اس وقت ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا, IMF نے آ کے ہمیں بیل آؤٹ کیا, ٹھیک, اور ان کے جو پیسے آئے, جب IMF نے پیسے دینے شروع کیے تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پیسہ دینا شروع کیا, نمبر 1. دوسرا, IMF کا پروگرام میں ایک خاص کنڈیشنلٹی تھی, وہ تھا کہ آپ اپنے ریزرو کو بلڈ کریں, ٹھیک ہے. تو رائٹ اینڈ لیفٹ پھر ہم نے بورونگ شروع کر دی ٹو بلڈ دا ریزرو, ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں آج کہ جتنے بھی ریزرو ہیں ہمارے سارے بوروڈ ریسورسز ہیں, تو یہ فیکٹ ہے. اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں یہ خرابی ہے کہ آج آپ بچ گئے, بٹ یہ جو بورو کیا ہوا ہے somebody will repay this. لیکن ہم سنتے ہیں کہ دنیا میں یہ اسٹریٹجی بہت سے اور ملک بھی اختیار کرتے ہیں کہ بورو کر کے, قرضہ لے کے اپنے ریزروز کو بلڈ کرتے ہیں. قرضہ کسی نے تو واپس تو کرنا ہے کہ نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہوتے ہیں اور ایک نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہوتے ہیں. ٹھیک, آپ کا بیرونی اکاؤنٹ میں خسارہ جس کو آپ نے فل کرنا ہے,
پلس آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, جو ماضی میں قرضے لیے ہوئے ہیں, جو میچور ہو رہے ہیں, جو اس کا پرنسپل اماؤنٹ بھی ہے اور اس کا انٹرسٹ بھی ہے, وہ آپ نے پے کرنا ہے. یہ جو ہے وہ ڈیٹ نہیں کریٹ کرتے, وہ پیسہ آتا ہے آپ کے ملک میں پروڈکشن کیپیسٹی کو بڑھاتا ہے. چائنیز پیسہ آ رہا ہے نا سر, سڑکوں کو نکال کے. ہمیں احسن اقبال صاحب نے سمجھایا کہ جو 11 بلین سڑکوں کے اوپر ہے وہ اسے کہتے ہیں قرضہ ہے. جو انرجی پروجیکٹ کے 27-28 بلین ہیں سی پیک کے ساتھ, وہ انویسٹمنٹس ہیں. یہ کس نے بتایا؟ احسن اقبال صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا. آپ مکمل کر لیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ آن ریکارڈ ہے, ہم نے ان سے میں آن ریکارڈ آپ کو جواب دیتا ہوں. ساری باتیں ہوئی ہیں, آج تک کسی کو نہیں پتا ہے انکلوڈنگ دا گورنر آف دا سینٹرل بینک کہ یہ چائنیز منی. میں آپ نے گورنر نے خود انٹرویو میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اس میں گرانٹس کتنا ہے, اس میں لون کتنا ہے, اس میں انویسٹمنٹ کتنا ہے. احسن اقبال صاحب نے ہمیں کہا کہ لون جو ہے وہ تقریباً 11 بلین کے قریب ہے. میں جواب دے دوں اس کا؟ 2% اس پہ ہے انٹرسٹ. میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کیونکہ میں سی پیک کی پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوں. اچھا. اور میں 6 مہینے لڑ کے میں نے یہ انفارمیشن رکھوائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کسی کے پاس آپ سوچ لیں کہ اگر خود انفارمیشن آپ نے کیا لیا جیسے مہینے کے بعد پلاننگ منسٹری جو ہے, نہیں اب تو وہ فارمل ریکارڈ کا حصہ جو آپ بول رہے تھے نا, آن ریکارڈ ہے. میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, کیونکہ 6 مہینے لڑنے کے بعد میں نے انفارمیشن نکلوائی ہے. ٹوٹل جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ایکوٹی انویسٹمنٹ اس کے اندر آ رہی ہے, وہ $2.6 ارب ہے. سیریسلی $2.6 ارب. لیکن احسن اقبال صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے ابھی حال ہی میں, ایک ہفتے پچھلے کے جو ہمارا پروگرام تھا, انہوں نے کہا کہ اس میں تقریباً 11 بلین جو ہیں جو سڑکوں کا پیسہ ہے وہ اس میں لون ہے, اور وہ تقریباً 2% پہ ہے, 25 سال کے اوپر وہ محیط ہے, اور بہت تھوڑا بنے گا اس کا ری پیمنٹ. اور اس پہ جو اتنا بھی انرجی پروجیکٹس ہیں میں آپ کو بتا دوں, وہ 27 وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, حکومت پاکستان نے جو براہ راست قرضہ لیا ہے وہ لیا ہے سڑکوں کے لیے. ٹھیک ہے. جو پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں اس میں حکومت پاکستان براہ راست قرضہ نہیں لے رہی ہے, لیکن وہ کمپنی جو ہے وہ کمپنی قرضہ لے رہی ہے. اس کو وہ اپنا قرضہ نہیں کہہ رہے, اور وہ قرضہ کہاں سے واپس ہوگا؟ وہ آپ کے, میرے اور ڈاکٹر صاحب کے بجلی کے بل سے واپس ہوگا. اقبال صاحب ہمیں ایک ٹرکی قسم کا آنسر دے رہے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں 2.6 بلین. میں نے تو اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے یہ ٹیبل بنایا ہے, میں اس لیے میری خراب عادت ہے. اب دیکھیں, آپ اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں, آپ اینگرو کیمیکل ایک بہت بڑی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, اللہ کرے آپ فائنانس منسٹر بن جائیں پاکستان کے. بٹ جسٹ امیجن ہائپوتھیٹیکلی, اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کی جگہ ہوتے اور کنٹری ڈیفالٹ ہو رہا ہوتا, اس کے پاس 3 بلین ریزرو رہتے ہوتے, آپ کیا کرتے؟ دیکھیں میرے لیے پولیٹیکلی آسان پوائنٹ سکورنگ میرے لیے, میں بولتا کہ IMF کے ساتھ قبضہ نہیں لینا چاہیے تھا. جب اسحاق ڈار جس وقت آئے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ان کو IMF کے پاس جانا تھا. یہ ان کی مجبوری تھی. یہ پہلا قدم بالکل ٹھیک تھا. IMF آپ کا علاج نہیں کرتا. IMF آپ کو ایک وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتا ہے جس سے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اپنا علاج کر سکیں. اسحاق ڈار صاحب نے ٹائم تو ٹھیک لے لیا IMF کے پاس جانے کے بعد, بالکل 3 سال سے, بلکہ آپ سمجھ لیں انہوں نے تقریباً 5 سال بورو کر لیے, کیونکہ وہ جو ریزرو بلڈ کی ہیں اس کو نیچے گرتے گرتے بھی کوئی 2 سال لگیں گے, رائٹ. تو 5 سال انہوں نے خرید لیے. اس 5 سال کو جو علاج کرنا تھا وہ علاج نہیں. علاج کیا کرنا تھا؟ جو بیماری تھی, اور بیماریاں کیا تھی, پاکستان جو ہے وہ درآمدات کم کرتا ہے, برآمدات زیادہ ہے, ایکسپورٹس کم کرتا ہے, ہماری ایکسپورٹ کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے. یہ بیماری جب ڈار صاحب آئے تو میں اس سے کمپیریزن کر رہا ہوں, جہاں پر ہماری ایکسپورٹس تھیں ہماری اس سے بھی گر گئی. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ ڈار صاحب کی کمزوری سر, یہ حکومت کی پالیسی کا براہ راست نتیجہ ہے. ایک تو انہوں نے انپٹ کاسٹ انکریز کی ٹرمینڈسلی ہماری انڈسٹری کی. انپٹ کاسٹ مطلب ان کے جو گیس استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر 3 نئے ٹیکس لگا دیے, جو وہ بجلی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے پاکستان کی تاریخ کی حد میں سب سے زیادہ لے گئے, کیونکہ ان پہ پریشر تھا ایکسچینج ریٹ کے اوپر. میں ان کو بات کرنے دوں, لیکن IMF کا ان سے پریشر تھا کہ آپ اپنی ٹیکسز کو ریونیو بیس کو بڑھائیں. میں آ رہا ہوں نا. دیکھیں آپ نے وقت جو خریدا, اس وقت کو خرید کے آپ نے سارا علاج وہ کیا جو قرضہ آپ کو دے رہا تھا, جو اس کی ترجیح تھی, جو معیشت کی ترجیح تھی. میں نے آپ کو ایک ایکسپورٹ کی ایگزامپل دی. مسائل کیا تھے نا, میں کوئکلی بتا رہا ہوں. ایکسپورٹس بڑھانے تھی, امپورٹ کم کرنی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے کم سے کم امپورٹ کم نہیں ہوتی تو ایکسپورٹ بڑھانی تھی. ہماری ایکسپورٹ گر گئی. دوسرا, سرمایہ کاری کی کمی تھی, سرمایہ کاری بڑھنے کے بجائے گر گئی. دوسری چیز آپ کو بتا دی. تیسرا, جو آپ نے ٹیکس سٹرکچر کے اندر چینج کرنی تھی, جو آپ نے براہ راست ٹیکس کرنا, جو طاقتور سے ٹیکس لینا تھا, آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ٹو GDP ریشو گر گیا 3 سال کے اندر. آپ نے سارا عوام کے اوپر
بوجھ ڈال دیا بلا واسطہ ٹیکسز کا. تو ہر وہ چیز جو بیماری تھی آپ نے اس کو پہلے سے زیادہ خراب کر دیا. تو اب جب 2 سال آگے ہمیں کرائسس نظر آتا ہے تو یہ بخار جو ہوگا یہ اس سے زیادہ شدت کا ہوگا جو بنسبت 3 سال پہلے. بریک لے لوں, پھر بات کرتے ہیں بریک سے واپس آ کے کہ جو کرائسس 2 سال کے بعد جس کی طرف اسد عمر صاحب اشارہ کرتے ہیں, وہ کرائسس کیا ہے جس کا کہ خوف جو ہے پاکستان کے اکانومسٹ میں اور اپوزیشن میں پایا جاتا ہے؟ آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی اسحاق ڈار صاحب کی جو لیڈرشپ میں جو معیشت کی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے. اور وقفے سے پہلے اسد عمر صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا کہ وقتی طور پہ تو حل اسحاق ڈار صاحب نے نکال لیا, آئی ایم ایف کو انوالو کر کے, قرضے لے کے, میکرو اسٹیبلٹی ایک بہرحال پرووائڈ کر کے, ریزروز فوریکس کے بڑھا کے وقتی طور پہ حل نکال لیا. لیکن آنے والے وقتوں میں 1 یا 2 سال کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے. وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, وہ کرائسس کیا ہوگا جس کے خوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ؟ دیکھیں, آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ کیا فرق پڑا ہے. فرق صرف یہ پڑا تھا کہ آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا ہے. بالکل صحیح. 5 سال انہوں نے بائے کیا. کس طریقے سے بائے کیا؟ ملک پہ قرضہ چڑھا کر وہ وقتی طور پہ ایشوز کو پیچھے کی طرف لے گئے. یہ مختلف لوگ مختلف فگرز دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس وقت ایکسٹرنل بوروئنگ ہماری کہاں کھڑی ہے اور انٹرنل بوروئنگ ہماری کہاں کھڑی ہے؟ رفلی اپروکسیمیٹ ٹوٹل جو پبلک ڈیٹ ہے ہمارا یہ تقریباً 22,000 بلین کے قریب ہے. 22,000 بلین روپے کی بات کر رہے ہیں. اس کو ہم پبلک ڈیٹ کہتے ہیں. 1000 ٹھیک. یہ تو روپیہ اینڈ ڈالر کے سم پورشن آف ڈالر ڈینومینیٹڈ ڈیٹ بھی آتا ہے. ایکسٹرنل ڈیٹ کی اگر پوچھ رہے ہیں یہ $73 بلین ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. روپے والا قرضہ جو ہے وہ یہ جو $73 بلین ہے تو اس میں سے تو پھر صرف 13-14 بلین ڈالر ہی اسحاق ڈار صاحب نے چڑھائے ہیں نا. 26 بلین تو لوگ الزام لگا دیتے ہیں وہ نہیں ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب گئی ہے زرداری صاحب کی تو بھی ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ کہیں $60 بلین پہ کھڑا ہے. ہاں تو 13 ایڈ کیا انہوں نے 13 ایڈ کیا ہے 3.5 سال میں, اور اتنا ہی ریزرو ایڈ کیا. جبکہ زرداری صاحب نے 20 ارب سے بھی زیادہ ایڈ کیا, بیکاز وہ جب آئے تھے تو اس وقت 40 بلین کے قریب کھڑا, 40 سے کم تھا, بیکاز آئی تھنک مشرف تھوڑا نیچے لے گئے تھے اس کو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے بورو کر کے ٹائم بائے کیا ہے بس, اور آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم نے ریزرو کو بورو کر کے. خطرہ کیا ہے؟ ہاں خطرہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سب سے بڑا جو پرابلم تھا نا وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اٹسیلف تھا. اٹ واز اے بیڈلی نیگوشیٹڈ پروگرام. اگر میں منسٹری فائنانس میں ہوتا تو میں کبھی بھی یہ پروگرام میں کہوں گا میں اسحاق ڈار بن جاتا ہوں, میں کہوں گا میں مجبور تھا. میری اکانومی میں صرف 2.5-3-4 ارب روپے تھے. کوئی مجبوری نہیں تھی, مجھ پہ پریشر تھا. ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھے جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے. آئی ایم ایف والے جو ہیں اتنے انریزنیبل لوگ نہیں ہیں. وہ اگر آپ ان کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ آپ ان کو جسٹیفیکیشن دیں, دے ول لسن ٹو یو. میں اسحاق ڈار صاحب بن کے سوچتا ہوں کہ مجھے ترقیاتی منصوبے کرنے تھے, مجھے میٹروز بنانی تھی, سڑکیں بنانی تھی, عوام کو خوش کرنا تھا, میکرو اسٹیبلٹی کا تاثر دینا تھا. آئی ایم ایف نے مجھے اسٹرانگ کنڈیشنز میرے سامنے رکھی, مجھے ان کی باتیں ماننی پڑی, ورنہ مجھے وہ پیسہ نہ دیتے. یہ چیزیں تو اس پروگرام کا حصہ ہی نہیں تھے کہ میٹرو بنانا ہے یا ترقیاتی پروگرام کرنا ہے. وہ ترقیاتی پروگرام کو کٹ کرنے والے پروگرام تھے. وہ سارا پروگرام ہی اسی طریقے سے. تو پھر یہ کیسے بنا رہے ہیں؟ اورنج لائن بنا رہے ہیں لاہور کے اندر, اسلام آباد پنڈی میں میٹرو بنا دی, فیصل آباد, ملتان, یہ کیسے بنا رہے ہیں اگر آئی ایم ایف نے کہا کہ نہ بنائیں؟ دیکھیں یہ ہم نے یہ جو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ سی پیک کے اس میں سے کر رہے ہیں. ساری چیزیں سی پیک میں. اورنج لائن کیسے سی پیک میں سے کر رہے ہیں؟ پنڈی اسلام آباد میٹرو کیسے سی پیک؟ اورنج لائن کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ سی پیک کا پارٹ ہے. یہ $1.7 بلین کا پروجیکٹ ہے. میں آپ کو کہوں تو میں آپ کو ڈیٹیل دے سکتا ہوں. اگر احسن اقبال کی ریٹن پریزنٹیشن چاہیے جس میں اورنج ٹرین سی پیک کا حصہ ہے تو میں دے دیتا ہوں آپ کو. جو آدمی سڑک پہ ہے لاہور کے اندر, راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں, اس کی زندگی کو کیا فرق پڑ رہا ہے اس ساری چیز سے؟ اس کی زندگی کو, اس کے لیے چیلنج بڑھ گئے ہیں. اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ جب اکانومی صفوں کے دیکھیں نا, جب آپ آسٹیرٹی پروگرام کی طرف جا رہے ہیں تو حکومت خرچ نہیں کر رہی ہے پیسہ. جب حکومت نہیں خرچ کر رہی تو پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں خرچ کر رہا ہے پیسہ. تو جب کوئی پیسہ ہی نہیں خرچ کر رہا ہے تو اکانومی جو کہتے ہیں نا سفوکیٹ ہو گئی ہے ہماری اکنامک گروتھ. حکومت تو ساتھ درمیان میں سڑکیں, پل, انڈر پاسز بنا رہے ہیں. میں جب بھی لاہور جاتا ہوں اسی لیے تو ہم بورو کر رہے ہیں, کسی اور ملک میں چلا گیا. اسی لیے تو ہم بورو کر رہے ہیں. یہ سارے بورو کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. somebody will have to repay this debt. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بورو کر رہے ہیں, is this our priority?
یہ ہماری پرائرٹی ہے. سب دنیا میں موٹر وے بنتے ہیں اور جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں اورنج لائن, گرین لائن, بلو لائن سب بنتے ہیں, لیکن جب آپ کے جیب میں پیسے نہ ہو تو آپ کو اپنی پرائرٹی صحیح کرنی پڑتی ہے. آر وی اسپینڈنگ آن پیپل؟ کیا میں تعلیم پہ خرچ کر رہا ہوں؟ کیا میں صحت پہ خرچ کر رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں کے ٹیکنیکل ٹریننگ, جو بے روزگار نوجوان ہے جس نے میٹرک کر لیا اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, اس کے ٹریننگ کے لیے ہم نے کچھ بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. دنیا میں جو قومیں بنتی ہیں وہ صرف سڑکیں بنانے سے نہیں بنتی ہیں, وہ انسان کو بناتی ہیں, پھر انسان پہ سڑکیں بھی بنا لیتا ہے. لیکن اسد عمر صاحب, میں ایک سیاستدان ہوں, مجھے بہرحال اپنے پرائم منسٹر کی سیاسی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں الیکشن بھی جیتنا ہے, ضمنی انتخابات بھی جیتنے ہیں, عوام کا کانفیڈنس بھی رکھنا ہے, مجھے ترقیاتی منصوبے بنانے ہیں, ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے, ہم ریئل پالیٹک میں آ جاتے ہیں, اگر میں ترقیاتی منصوبے نہیں بناؤں گا لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے جو بھی وعدے ان سے کیے تھے وہ غلط تھے. مجھے انرجی پروجیکٹس بھی بنانے ہیں, مجھے بجلی بھی دینی ہے, مجھے گیس بھی دینی ہے, مجھے بہت سی چیزیں کرنی ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کیا کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, پہلے آپ نے ایک دو چیزیں پوچھی تھی, میں ان پہ کامنٹ کر دوں اور پھر میں یہ والا جواب بھی دے دیتا ہوں کوئکلی. ایک تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی زرداری صاحب کے وقت کے اندر بھی قرضے جو ہیں وہ شاید زیادہ بڑھے. ایسا نہیں ہے. ٹوٹل پبلک ڈیٹ جو ہے زرداری صاحب کے وقت میں 5 سال میں 8,000 ارب کا اضافہ ہوا اس کے اندر. ٹوٹل پبلک ڈیٹ کا, ٹوٹل پبلک اس میں ایکسٹرنل بوروئنگ بھی ہے, ملا کے ٹوٹل جو آپ کا پبلک ڈیٹ ہے وہ 8,000 ارب کا اضافہ ہوا. اور میاں صاحب کے پہلے 3.25 سال میں الحمدللہ 8,000 ارب کا اضافہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے 3.25 سال میں اتنا قرضہ لے لیا جتنا وہ 5 سال کے اندر لے کے گئے تھے. دوسری چیز آپ نے پوچھا کہ عوام کی زندگی پہ کیا اثر پڑا بھائی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 16,000 ارب کا اضافہ ان دونوں حکومتوں نے کر دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 2008 میں ہمارا جو پبلک ڈیٹ تھا وہ 6,000 ارب سے 22,000 ارب پہ لے گئے. 60-70. دیکھیں آپ ایسے تو نہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے. دیکھیے احسن اقبال صاحب منسٹر ہیں پلاننگ کے, وہ ایک فگرز ہمیں دے کے چلے گئے ہیں, وہ بھی آن ریکارڈ ہیں اور سارے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں. آپ ہم ایک دوسرے فگرز دے کے جا رہے ہیں, یہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل مشرف کی حکومت یہاں سے گئی اور پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو پاکستان کا ٹوٹل جو قرضہ پبلک ڈیٹ تھا وہ صرف 6,000 ارب تھا. ہاں یہ تو آپ ابھی اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ جائیں نا, آپ کو مل جائے گا. مطلب یہ پورے اعتماد سے آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دوں, اکنامک ڈیٹا کا وہاں پہ کلک کریں. اکنامک ڈیٹا کے اندر ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا سیکشن ہے اس میں جائیں, اس کے اندر پوری آپ کو پروفائل مل جائے گی, سب مل جائے گا. کوئی ایگزیکٹ بتا دوں 6040 تھا. ٹھیک ہے, ڈمیز گائیڈ ٹو پاکستانی اکانومی. اچھا نہیں رک جائے نا. دوسرا سوال آپ کا اس سے بھی زبردست سوال تھا, اور وہ سوال یہ تھا یار عوام کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. IMF سے ایگریمنٹ کیا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے بھائی. میں گوال منڈی میں ہوں, میں G8 میں رہتا ہوں, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق کیا پڑا ہے, جو معیشت کی انہوں نے پالیسی اختیار کی اس سے 2 چیزیں ہوئی. ایک تو تمام جس کو انگریزی میں اکنامک ٹرم میں کہتے ہیں برڈن آف ایڈجسٹمنٹ, کہ یہ جو ساری ہم نے پیدائش کرنی تھی, گنجائش پیدا کرنی تھی قرضے واپس کرنے کے لیے, اس کا تمام بوجھ ہم نے پاکستان کی عوام پر ڈال دیا. طاقتور طبقے کے لیے 3 ٹیکس استثناء اسکیمیں لے کے آئی یہ حکومت. پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت 3 استثناء اسکیمیں نہیں لے کے آئی طاقتور طبقے کے لیے. ایک حکومت. عوام کے ساتھ کیا کیا گیا, جیسے میں نے پہلے بتایا, بجلی کے اوپر 4 نئے ٹیکس لگا دیے گئے, گیس کے اوپر 3 نئے ٹیکس لگا دیے گئے, ڈیزل کے اوپر GST 101% پہ لے گئے, پیٹرول 7% کر دیا, فرنس اور مٹی کا تیل 40% GST کر دیا گیا. تو تمام بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑا. دوسرا جو ڈیمانڈ کنٹریکشن جس کی بات کریں تو ہوا یہ, اس کو تفصیل میں جائے بغیر جو پالیسی اڈاپٹ کی اس کی وجہ سے جو معیشت کی رفتار تھی نا, پہیا سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی, وہ اس کی وجہ سے ان ایمپلائمنٹ کریٹ ہوئی ملک کے اندر. جو زرداری صاحب کا پیریڈ, پھر میں دوبارہ بولتا ہوں, میرے خیال میں زرداری صاحب کے 5 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین معاشی مینجمنٹ, اقتصادی مینجمنٹ کے سال تھے. ان 5 سال کے اندر ہماری اوسطاً جو ہے وہ 13 لاکھ نئے لوگ نوکری پہ جا رہے تھے, نوجوان. 13 لاکھ ایک سال میں اوسطاً ایک سال میں 13 لاکھ نئے نوجوانوں کو نوکری مل رہی تھی. 7 لاکھ ہیں, 6.5 لاکھ آدھا رہ گیا میاں صاحب کے اندر, کیونکہ سرمایہ کاری ختم ہو گئی. آسان جملہ میں اس کو بتاتا ہوں, میں یہ تمام مشکل چیز کو جو ایکسپلین کرتا ہوں تو بڑی فرسٹریشن ہونی چاہیے. ڈار صاحب کی معیشت کو اگر میں آسان طریقے سے بیان کروں نا تو وہ یہ ہے, ان کا پاؤں معیشت کی گردن پر اور ان کا ہاتھ عوام کی جیب میں.
اچھا مجھے ایک بریک لینے دیں ناظرین, جو یہ سچویشن ڈسکرائب کی ہے واپس آتے ہیں تو کم از کم یہ پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر ہوتے یا ہوں اور ڈاکٹر اشفاق ان کے ایڈوائزر ہوں تو یہ دونوں کیا کریں گے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. معیشت کی ایک صورتحال, اس کی جو ایک پکچر ہے وہ تو ہم نے پینٹ کر دی وقفے سے پہلے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر ہوں اور ڈاکٹر اشفاق ان کے ایڈوائزر ہوں تو یہ دونوں کیا کریں گے, کیا صحیح کریں گے جو اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کیا. یہاں سے بات کا آغاز کریں. ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ سب سے پہلے میں اس پالیسی سٹانس کو بدلوں گا. کس پالیسی سٹانس؟ یہ جو اسٹیبلائزیشن چل رہا ہے نا, اس اسٹیبلائزیشن نے پاکستان کی معیشت کے اندر سے جان نکال دی ہے. یہ معیشت نوکری کریٹ نہیں کر رہی ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا, آپ دیکھیں کہ میں ایک تعلیمی ادارے سے بلانگ کرتا ہوں. یہ گریجویٹ نکلتے ہیں, یہ ہمارے یہاں سے کم جو ہے یہ 3 سے 4 مہینے میں سب کو نوکری مل جاتی تھی. آج سال 1.5 سال ہو جاتے ہیں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں ملتی ہے نوکری. اور یہ پاکستان کی نمبر 1 ریٹڈ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, آج صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ نوکری لوگوں کو نہیں مل رہی. تو اگر معیشت واقعی جس طرح دار صاحب بتا رہے ہیں اگر چل رہی ہوتی تو کیوں نہیں نوکری کریٹ ہو رہی تھی. یہ 6.5 لاکھ لوگ صرف جاب کے مارکیٹ میں داخل ہوئے ہیں. کیونکہ اس میں کیا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں نا ڈسکریجڈ ورکر فینومینا. لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, اپلائی کر کر کے وہ تھک چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹو ہیل وتھ اٹ, میں نے نہیں کرنی نوکری. وہ کہیں ادھر ادھر کچھ وہ اس قسم کی جو جاب کرتا ہے جو کنسسٹنٹ نہیں ہے. میں نے آپ یقین کریں کہ اسی شہر اسلام آباد میں نے بہت سارے نام نہیں لینا چاہتا ہوں یونیورسٹیز کا, ان کے گریجویٹ آج آپ اپنے فائنانس منسٹر کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ پاکستان کی بہتری میں اس پالیسی کو چینج کریں؟ بالکل چینج کیسے کریں گے, کہاں سے آپ کے پاس؟ میں اپنے فسکل پالیسی سٹینس کو بدلوں گا. ہم نے فسکل پالیسی سے مطلب یہ ہے کہ I will spend money. ٹھیک, ان دی اکانومی. وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ پرنٹ کریں گے؟ نہیں, پرنٹ نہیں کروں گا. ٹیکس جو ہے اسی پیسے کو میں نے کہا نا کہ اپنی پرائرٹیز کو میں درست کروں گا. مجھے خرچ کہاں کرنا ہے, لوگوں پہ خرچ کرنا ہے یا سڑکیں؟ اس کو پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے ڈاکٹر صاحب؟ یا تو پیسے ابھی یا آپ ٹیکس سے پیدا کریں گے, میں ٹیکس کے نظام کو بہتر کروں گا, یا IMF سے لیں گے؟ نہیں, میں ٹیکس کے نظام کو بہتر کروں گا. اور جو پیسے میرے پاس ہیں, دیکھیں یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوں گے. پالیسی ڈائریکشن جب آپ بدلیں گے تو آپ نے شروع کرنا ہے وہاں سے. تو میں شروع میں آپ ٹیکس جو بھی یہ نظام کو بہتر آپ کریں گے. امیر آدمی سے اگر ٹیکس لیں گے, جو پاکستان کے ارب پتی ہیں, جو کروڑہ پتی ہیں, اس سے ٹیکس لینے سے, اس کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے آپ کو سیاسی طاقت چاہیے ہوگی. تو سیاسی طاقتور کلاس سے ٹیکس وہ نہیں لے پا رہے بیکاز وہ ان کو انوائے نہیں کرنا چاہتے, ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. کامن آدمی سڑک پہ نہیں آ سکتا ان کے خلاف. کیوں اسد عمر صاحب کیا کریں گے؟ سیاست کا مسئلہ ہے نا یہ. پریکٹیکل, لیٹس کم ٹو دی پریکٹیکل. واقعی میں آپ یقین رکھتے ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں, یہ ایک پاکستان کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اس کے پاس کون سی سیاسی طاقت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خاندان سے اور اپنے دوستوں یاروں سے ٹیکس لوں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی طور کے اوپر بہت بڑی تعداد ہے جس کو میں ناراض نہیں کر سکتا, بلکہ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے جو حق میں نہیں ہے پالیسی, میں اس پالیسی کو اپنا رہا ہوں چند ہزار کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ میں ان میں سے ہوں, میں نمائندگی ان کی کرتا ہوں. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں بڑی. نہیں تو وہ جو کروڑوں لوگ ہیں وہ بیوقوف ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا سر. ایک تو اگر پاکستان کے اینکر جو ہیں وہ معیشت کے اوپر ذرا پروگرام زیادہ کر دیں تو شاید لوگوں کی سمجھ میں. میں تو کر رہا ہوں, دیکھیں پتہ نہیں ریٹنگ اس کی آتی کہ نہیں آتی, لیکن آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں موٹی کہ اسی ٹیکس کے نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں پہ بوجھ ہلکا بھی کر سکتے ہیں, معیشت کو کیسے طے کر. ایک, انتظامی طور کے اوپر FBR کرپٹ ترین ادارہ ہے, اس کی آٹونومی 0 ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی سٹڈیز آپ کے پاس موجود ہے. جو ریونیو کلیکشن اتھارٹی جو ہے وہ جب آپ آٹونومس کرتے ہیں, اس کو آٹونومی دیتے ہیں, اس کو پروفیشنل کرتے ہیں, پالیسی میکنگ الگ کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن الگ کرتے ہیں, تو ریونیوز آپ کے بڑھتے ہیں. بنیادی طور پہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو اگر خود اس طرح سے خود مختار کر دیں جس طرح امریکہ میں یہ خود مختاری سے کام نہیں چلے گا. وہاں مین پاور کی ضرورت ہے, میڈیکل ڈاکٹر ہم نے بھرے ہوئے ہیں وہاں پر. کین یو امیجن؟ وہ کیونکہ آپ ان سے کام کچھ اور لینا چاہتے ہیں نا. بیک گراؤنڈ
کام دیکھیں کہ کیا ہے، وہ سارے میڈیکل پروفیشن سے آیا ہے اور سیدھے سول سروس سے بیٹھا اور آ گیا، وہ پہنچ گیا. پولیس ہے، باقی تمام ادارے جس طریقے سے ہم نے تباہ کیے نا، کیونکہ ہم نے ماتحت کر دی ہے. وہ پولیٹیکل ماسٹر کو سرو کر رہے ہیں، وہ قوم کو سرو نہیں کر رہے، تو بھائی ایف بی آر پہ اپلائی ہوتا ہے. ایک تو انتظامی اس کا اسپیکٹ ہے. دوسرے پالیسی کا جو اسپیکٹ ہے، ٹیکس جو ہے وہ دو نوعیت کے ہوتے ہیں، یا وہ جو پرو گروتھ ہوتا ہے یا وہ جو اینٹی گروتھ ہوتا ہے. ہم نے جو اس وقت بلا واسطہ ٹیکس لیے میں 100 روپے عوام کی جیب میں، 100 روپے میں سے اگر میں ایک ٹیلی فون کا کارڈ لینے جاتا ہوں اور 100 روپے کا میں تقریباً 27 یا 28 روپے کا، سر 27 28 نہیں ہے وہ، جو آپ دونوں تینوں ٹیکس ملائیں گے تقریباً 40 روپے کٹ جاتے ہیں، آپ کو 60 روپے بچتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میں 60 روپے کی ٹیلی فون کالز اب کر سکتا ہوں نا. اگر میں اس پہ ٹیکس 20 روپے کر دوں تو سڈنلی میں 80 روپے کی کال کر سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اسی لیے بلا واسطہ ٹیکس کے اوپر سے انحصار ہٹا کے آپ بالواسطہ ڈائریکٹ ٹیکس، وہ جو طاقتور ہے، خاص طور پہ وہ جو ان پروڈکٹیو، فار ایگزامپل لوگوں نے زمینیں رکھی ہوئی اربوں روپے کی رورل ایریاز کے اندر، اور اس سے آمدنی کچھ نہیں ہو رہی ہے، اکانومی کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک آدمی لے کے بیٹھا ہوا کیونکہ ٹیکس کوئی نہیں ہے، اس کی اپرچونٹی کاسٹ کوئی نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ بلا واسطہ ٹیکس کم، بالواسطہ ٹیکس زیادہ. آخری چیز آپ کیا کریں؟ آخری چیز یہ میں بتا رہا ہوں نا، یہ چیزیں کرنی یہ ہماری ویب سائٹ پہ، اگین پی ٹی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، وہاں پہ اکنامک پالیسی میں جائیں، یہ سب تفصیل وہاں لکھی ہوئی ہے. آخری چیز یہ جو پاکستان سے ڈرین ہو رہا ہے پیسہ، یہ جو اسد عمر پاگلوں کی طرح وہ دبئی کی پراپرٹی اور یہ پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے لندن کی میفیئر اپارٹمنٹس کے اوپر، پاکستان سے کی اشرافیہ جو ہے نہ صرف وہ اپنے حق کا ٹیکس نہیں دے رہی ہے، نہ صرف وہ کرپشن سے لوٹ کر رہی ہے، لیکن وہ جو لوٹتے ہیں وہ لوٹ کے پھر پاکستان میں بھی نہیں رکھتے. اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے، جس کو روکنے کی صفر کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے بھی اپنے میفیئر کے اپارٹمنٹ چاہیے، مجھے بھی اپنی ابو دھابی کی پراپرٹی چاہیے، مجھے بھی سرے مینشن چاہیے، مجھے بھی سوئس بینکوں میں پیسے رکھنے. تو جو آج کہہ رہے تھے اپنے شیخ رشید صاحب اسمبلی کے اندر کہ دودھ کی رکھوالی کے لیے اگر آپ بلی کو رکھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر کرنسی فلکچویٹ ہوتی ہے، پاکستان کا روپیہ اور ڈالر کے ساتھ فلکچویٹ ہوتا ہے، تو ایک خطرہ یا رسک یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ایک گریس کے سٹائل پہ یا اٹلی کے سٹائل پہ بیل آؤٹ چاہیے ہوگا. اور جب وہ بیل آؤٹ اگر امریکہ لیڈ کرتا ہے اس بیل آؤٹ کو، تو پھر ان کی کچھ کنڈیشنلٹیز بھی ہیں، اور وہ کنڈیشنلٹیز یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے نیوکلیر پروگرام کو کیپ کریں یا اس پہ کمپرومائز کریں. یہ خطرات آپ بھی محسوس کرتے ہیں؟ بالکل ہے. میں یہ جو ہم آئی ایم ایف سے نکلے ہیں نا، یہ ایک پولیٹیکل اس کے لیے بھی نکلے ہیں، کیونکہ اب جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو انہوں نے یہ کہنا کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف سے کے چنگل سے نکال لیا، اور اسی لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ بورو کر کے جو ریزرو بلڈ کیا گیا ہے کہ جی اب یہ کم ہوتے 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 بھی ہم الیکشن تک چلے جائیں گے، اور جاتے ہی immediately we will go back to the IMF again. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مینیجنگ ڈائریکٹر سے کسی نے یہاں سوال کیا تھا، کسی جرنلسٹ نے، اس نے کہا کہ ہم تو حملے میں تیار ہیں، آپ ماشاءاللہ جب آپ آنا چاہیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے. تو پھر ایک ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اسحاق ڈار صاحب کا آئی ایم ایف پہ کیا روب ہے؟ آخر آئی ایم ایف ایک مالیاتی ادارہ ہے بین الاقوامی، یا مغربی حکومتیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو کیوں مدد کر رہی ہیں؟ یہ کوئی واشنگٹن کنسنسس ہے؟ کسی فائنانس منسٹر کا آئی ایم ایف کے اوپر روب نہیں ہوتا، کنٹرول ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو پھر ان کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے؟ نہیں، دیکھیں کہنا تو مجھے نہیں چاہیے، بلکہ آئی ایم ایف کچھ زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا لیکن وہ ایک ڈھکے چھپے اس میں ہوا کرتا تھا. پاکستان کے کیس میں وہ بہت زیادہ انہوں نے شو کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم ہیں پولیٹیکلی، اور ہمیں آئی ایم ایف سیاسی فیصلے کر رہی ہے. یہ بالکل سیاسی فیصلہ ہے. میں آپ کو جنہوں نے آئی ایم ایف کو ڈیل کیا ہے، کیا ہے سیاسی فیصلے کرنے کا؟ اب یہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو میجر شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ سے تو ہوتا ہے. وہ میجر شیئر ہولڈر کون ہیں؟ بہت سارے ہیں. یورپین یونین ہے، امریکہ ہے، یہ میجر شیئر ہولڈرز ہیں. سب سے زیادہ ووٹ ان کے ہوتے ہیں وہاں پر. یعنی آئی ایم ایف کی جو فیصلہ سازی ہے، آئی ایم ایف جو فیصلے کرتا ہے، اس کے پیچھے امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں، یہ تو سب کو ان کا فیصلہ ہوتا ہے. بالکل ہے. یہ بہت سارے جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ہمارے، یہ بھی وہیں سے ان کو انسٹرکشن ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ اردوغان صاحب نے کیا کہا تھا؟ یو کین بائی ریٹنگز فرام ایس&پی. یہی بات رشیا کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ جب رشیا کے ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ سارے سیاسی یہ فیصلے ہیں. تو یہ کچھ زیادہ ہی اب جو ہے نا، یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا جب میں ان کا ڈیل کرتا تھا، لیکن ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. 2008 میں
جب میں تو کہوں گا وی ور فورس ٹو گو ٹو دی IMF 2008 میں سپٹمبر اکتوبر میں جب گئے تو وہ آئل کی قیمتیں تو بڑھ رہی تھی لیکن پاکستان کی ریٹنگ کو اتنی تیزی سے وہ گرا رہے تھے کہ JP Morgan ایسا بینک انویسٹمنٹ بینک اس نے اپنے وہ رپورٹ میرے پاس میں موجود ہے جس میں لکھا کہ دس از ہائیلی مسٹیریس. وقت ہمارا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور اسد عمر صاحب کا بھی بہت شکریہ آپ کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا. وقت ہمارا ختم ہوا ہے. ناظرین اس بحث سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ ان کا فارن ایکسچینج ریزرو چونکہ تقریباً خالی تھا, بہت کم تھا, انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے انہوں نے IMF سے قرضے لیے, اس کا سہارا لیا, پاکستان کے ریزروز بلڈ اپ کیے, میکرو اسٹیبلٹی دی اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جاب کریشن بھی کی ہے, انہوں نے انفلیشن یا گرانی پہ کنٹرول بھی پایا ہے. جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ جن پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سکڑ گئی ہے, پاکستان کے بزنسز انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, غالباً فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے پہلے کے مقابلے میں بھی کم آ رہی ہے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو اور 1 سال یا 2 سال میں پاکستان کو ہٹ کر سکتے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ چاہیں گے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے کہ وہ یہ جو سوال اٹھائے گئے ہیں ان سوالات کا وہ جواب دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم جو ہے اس کے لیے حاضر ہے. ہم نے کوشش بھی کی تھی کہ آج بھی کوئی پرائم منسٹر کی ٹیم سے اس پروگرام میں شرکت کر سکے, ایسا نہیں ہو سکا, لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ بہت جلدی ہمیں ان کی طرف سے بھی رسپانس ملے گا. بہت شکریہ.